السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم فزیکل سائنس کے اہم سوالات دیکھیں گے جو پریویس ایئر ڈی سیٹ میں پوچھے گئے ہیں، اور یہ جو سوالات ہیں وہ ٹی جی ٹیٹ اور ٹی جی ڈی ایس سی کے بھی لیے اہم ہوں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے پہلا سوال، جلتی ہوئی موم بتی کے شعلے کا اندرونی حلقہ اس رنگ کا ہوتا ہے۔ آپشن نمبر 1 نارنجی، آپشن نمبر 2 سیاہ، آپشن نمبر 3 نیلا، آپشن نمبر 4 سفید۔ تو یہاں پر جو جلتی موم بتی ہے اس کا جو شعلہ ہے، اس کے شعلے کا جو اندرونی حلقہ ہے وہ سیاہ رنگ کا ہوگا، تو آپشن نمبر 2 اس کا صحیح جواب ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے تصویر میں جو شعلہ موم بتی کا جو شعلہ ہے اس کا جو سب سے نچلا حصہ ہے وہ نیلے رنگ کا ہوگا، اور جو اندرونی حلقہ ہے وہ سیاہ رنگ کا ہوگا، اور جو سب سے اوپری حصہ ہے وہ سفید رنگ کا ہوگا، اور جو بازو میں ہے بیرونی حلقہ وہ نارنجی رنگ یا ریڈ رنگ کا ہوگا۔ تو یہاں پر اس موم بتی سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں ابھی آپ ایک بار دیکھ لیجئے۔ اگلا سوال ہے، پانی کا انعطاف نما ہوتا ہے۔ آپشن نمبر 1 1.52، آپشن نمبر 2 1.003، آپشن نمبر 3 2.42، آپشن نمبر 4 1.33۔ تو یہاں پر جو اس کا صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا۔ جو پانی کا انعطاف نما ہوتا ہے وہ 1.33 ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اس باکس میں دیکھیے بہت ساری اشیاء دی گئی ہے اور ان کا انعطاف نما دیا گیا ہے، جیسے کہ یہاں پر جو امپورٹنٹ ہے وہ دیکھیے، جو ہوا کا انعطاف نما ہوتا ہے وہ 1.003 ہوتا ہے، اور جو برف کا ہے وہ 1.31 ہوتا ہے، اور جو پانی کا ہے وہ 1.33 ہوتا ہے، اور یہاں پر جو سخت شیشہ ہے اس کا 1.52 ہوتا ہے، اور یہاں پر جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہیرا۔ ہیرے کا دیکھیے کتنا ہوتا ہے انعطاف نما، 2.42 ہوتا ہے۔ تو یہ جدول کو بھی یاد کریے۔ یہاں پر جو امپورٹنٹ ہے وہ ہوا کا ہے، پانی کا ہے، برف کا ہے، اور سخت شیشہ اور ہیرا، یہ ہے تو امپورٹنٹ ہے، ان کے انعطاف نما کو آپ یاد کر لیجئے۔ اگلا سوال دیکھیے، کسی کیمیائی مساوات میں علامت ڈاؤن ایرو اس کو ظاہر کرتی ہے۔ آپشن نمبر 1 گیس کو، آپشن نمبر 2 متعامل کو، آپشن نمبر 3 رسوب کو، آپشن نمبر 4 محاصل کو۔ یعنی کہ جو کیمیائی مساوات لکھی جاتی ہے اس میں مختلف علامتوں اور سمبلز کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ایس اگر کسی ایلیمنٹ کے ساتھ لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوگا سالڈ یعنی کہ ٹھوس چیز، اور جی لکھا ہوگا تو گیس، اور ایل لکھا ہوگا تو لیکوڈ۔ اس طرح سے بہت ساری چیزوں کو علامتوں کے ذریعے بتاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ڈاؤن ایرو ہے یعنی کہ نیچے کی جانب جو تیر ہے تو وہ ہے تو رسوب کو بتاتا ہے، تو اس کا جو آپشن نمبر 3 ہوگا وہ بالکل صحیح ہوگا، رسوب کو۔ اب یہاں پر دیکھیے جو اپ ایرو ہے اوپر کی طرف وہ ہے تو گیس کو شو کرتا ہے، یعنی کہ آکسیجن گیس یا ہائیڈروجن گیس، یعنی جو کیمیائی تعاملات ہے اس میں اگر گیس خارج ہوتی ہے تو اس کو اپ ایرو کے ذریعے بتاتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے جو محاصلات ہے اور متعاملات ہے، متعاملات کیا ہوتے ہیں؟ ایسی چیزیں یا ایسے عناصر جو ہے تو تعاملات میں حصہ لیتے ہیں، یعنی کہ ریاکشن میں جو حصہ لے رہے ہیں ان کو متعاملات کہتے ہیں، اور ان سے تعامل ہونے کے بعد، ریاکشن ہونے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ محاصلات کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے جو ایرو کے سیدھے جانب ہے وہ محاصلات حاصل ہوں گے، اور ایرو کے بائیں جانب ہمیں متعاملات حاصل ہوں گے۔ اور جو ڈیلٹا ہے یعنی کیمیائی مساوات میں اگر ہم ڈیلٹا کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہے تو ہیٹ یا حرارت کو بتاتا ہے۔
تو یہاں پر جو صحیح جواب ہوگا ڈاؤن ایرو کا وہ رسوب ہوگا۔ تو اگلا سوال دیکھیے یہاں پر، ایک صحت مند آدمی کا زاویہ نگاہ ہوتا ہے۔ آپشن نمبر 1 30 ڈگری، آپشن نمبر 2 60 ڈگری، آپشن نمبر 3 90 ڈگری، آپشن نمبر 4 120 ڈگری۔ یعنی کہ جو انسان کا ایک صحت مند آدمی کا جو زاویہ نگاہ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا 60 ڈگری۔ یہاں پر دیکھیے کسی شے کے انتہائی کناروں سے آنے والی شعاعیں آنکھ پر ایک زاویہ بناتی ہے۔ اگر یہ زاویہ 60 ڈگری سے کم ہو تب ہم مکمل شے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی شے کی شعاعیں اگر 60 ڈگری سے کم کا زاویہ بناتی ہے تو وہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ دور سے اگر کوئی ایک شخص آ رہا ہے تو اس کی جو روشنی ہے وہ اگر 60 ڈگری سے کم کا زاویہ بنا رہی تو وہ انسان اپنے کو ویزیبل ہوتا، پوری طریقے سے دکھ سکتا ہے۔ اگر یہ زاویہ 60 ڈگری سے زیادہ ہو تب ہم اس کا جزوی حصہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ 60 ڈگری سے اگر زیادہ ہے تو ہم وہ انسان کو دیکھ سکتے ہیں، مگر کیسا دھندلے کے ویسا دکھتا ہے، یعنی کہ ایک دم صاف کلیئر نہیں دکھتا وہ انسان، خالی ایک پرچھائی کے جیسا ہم کو نظر آتا۔ کب؟ جب اس کا زاویہ اگر 60 درجے سے زیادہ ہو جائے تو ہمیں کو کیسا نظر آتا؟ جزوی طور پر نظر آتا۔ اور دیکھیے وہ اعظم ترین زاویہ جہاں سے ہم مکمل شے دیکھ سکتے ہیں زاویہ نگاہ یا زاویہ بصارت کہلاتا ہے۔ اب جو زاویہ نگاہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اعظم ترین یا زیادہ سے زیادہ زاویہ جو ہے جہاں سے ہم مکمل شے کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ پوری طرح سے وہ شے ہمارے سامنے ویزیبل ہے یا اچھے سے دکھائی دے رہی مکمل طور پر، تو اسی کو ہم زاویہ نگاہ کہتے ہیں۔ ایک صحت مند آدمی کا زاویہ بصارت یا زاویہ نگاہ 60 ڈگری کا ہوتا ہے۔ اور کیا ہے؟ عمر کی مناسبت سے یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں مختلف ہوتی ہے، یعنی کہ عمر کے حساب سے وہ تبدیل ہوتے رہتا کرتے زاویہ، کوسا زاویہ نگاہ۔ اور دیکھیے عام آدمی کے لیے واضح بصارت کا اقل ترین فاصلہ تقریباً 25 سمر اور زاویہ نگاہ 60 درجے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اور ایک پوائنٹ کیا ملا ہم کو؟ یہاں پر جو 25 سمر ہے وہ کیا ہے؟ اقل ترین فاصلہ ہے، کیسا؟ واضح بصارت کا، یعنی کہ ایک صاف طور پر چیز کو دیکھنے کے لیے جو ڈسٹینس ہے، جو فاصلہ ہے وہ کتنا رہنا؟ 25 سمر رہنا، اور زاویہ نگاہ 60 درجے۔ تو اگلا سوال ہے دیکھیے یہاں پر، اس سائنسدان نے پی ایچ پیمانے کو رائج کیا۔ آپشن نمبر 1 سورنسن، آپشن نمبر 2 واٹسن، آپشن نمبر 3 نیوٹن، آپشن نمبر 4 فرینکلن۔ تو یہ جو پی ایچ پیمانہ ہے یہ ہے تو ہمیں ایسیٹک اور بیسک یعنی ترشے اور اساس کے چیزوں کو بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو اس کا صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا سورنسن، یعنی کہ پی ایچ پیمانے کو سورنسن نے بتایا ہے۔ یہاں پر دیکھیے ایس سی آر ٹی بک میں کہاں پر ہے مینشن، دیکھیے یہاں پر جو پی ایچ پیمانہ ہے اس کو سورنسن نے متعارف کیا۔ اور کیا ہے یہ؟ دراصل پی ایچ پیمانہ 0 تا 14 عدد پر مبنی ہوتا ہے جو H+ روا کے ارتکاز کو ظاہر کرتا ہے۔ جو پی ایچ اسکیل ہے اس میں 0 سے 14 تک ریڈنگ ہوتی ہے، اور جو 7 ہوتا ہے وہ تعدیل ہوتا ہے، نیوٹرل ہوتا ہے، اور جو 7 سے کم عدد ہے یعنی کہ 6 5 4 ہے وہ ہے تو ایسیٹک ہوتے ہیں یعنی کہ ترشے ہوتے ہیں، اور 7 سے بڑے عدد یعنی کہ 8 9 10 اور 14 تک وہ ہے تو اساس ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ اس اسکیل میں جو میدے کا رس ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ترشے ہی ہوتا ہے، اور کیا اس میں لیمبو کا رس وہ بھی ہے تو ترشے ہی ہوتا ہے۔ اور جو اساس ہے وہ کون کون سے ہے؟ دیکھیے یہاں پر ملک آف میگنیشیا ہے، اور یہاں پر اس تصویر میں آپ دیکھیے کہ کون سے اساس ہے اور کون سے ترشے ہیں۔ تو چلیے اس کے بعد اگلے سوال کی طرف دیکھیں گے ہم۔ یہاں پر دیکھیے اگلا سوال،
مؤخر آئینے کے ذریعے مجازی خیال حاصل کرنے کے لیے؟ آپشن نمبر 1 شے کو ایف اور سی کے درمیان رکھنا چاہیے۔ آپشن نمبر 2 شے کو پی اور ایف کے درمیان رکھنا چاہیے۔ آپشن نمبر 3 شے کو سی پر رکھنا چاہیے۔ آپشن نمبر 4 شے کو لامتناہی فاصلے پر رکھنا چاہیے۔ یعنی کہ اگر ہم مؤخر آئینے پر مجازی خیال کس کو بولیں گے؟ یعنی کہ ایسا خیال جس کو ہم سادہ چیز سے نہیں دیکھ سکتے، وہ جو خیال بن رہا ہے وہ آئینے کے اندر بن رہا ہے، تو اسی کو ہم مجازی خیال کہیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، شے کو پی اور ایف کے درمیان رکھنا چاہیے۔ یہاں پر جو پی ہے وہ پول ہے، یعنی کہ جو آئینے کا جو قطب ہوتا ہے وہ ہے، اور جو ایف ہے وہ فوکس ہے، یعنی کہ جو ماسکا کہتے ہیں وہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے 3 طرح کی شکلیں بنتی ہے۔ اگر ہم آبجیکٹ یا کسی موم بتی یا کسی شے کو پی اور ایف کے درمیان رکھ رہے تو اس کا جو خیال ہے وہ کہاں بن رہا؟ آئینے کے اندر بن رہا، اور کیسا بن رہا؟ سیدھا بن رہا اور شے سے بڑا بن رہا۔ اسی کو مجازی خیال کہہ رہے۔ اس کے بعد دیکھیے اگر ہم کسی شے کو سی پر رکھ رہے، یعنی مرکز انحناء پر رکھ رہے، تو اس کا جو خیال کہاں بن رہا؟ اس کا خیال بھی سی پہ بن رہا، مگر کیسا بن رہا؟ شے کی جسامت کے برابر بن رہا اور الٹا بن رہا۔ اس کے بعد اگر کسی شے کو اگر ہم سی سے پرے رکھ رہے تو اس کا جو خیال کہاں بن رہا؟ اس کا خیال ایف اور سی کے درمیان میں بن رہا، اور کیسا بن رہا؟ الٹا بن رہا اور شے کی جسامت سے چھوٹا بن رہا۔ تو اس طرح سے یہاں پر ہم مؤخر آئینے کی 3 چیزوں کو دیکھیں، یعنی کہ اگر ہم شے کو کہاں پر رکھ رہے تو اس کا جو خیال ہے وہ کہاں پر بن رہا۔ تو یہاں پر اگلی بار سوالات چینج بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر مجازی خیال کے بارے میں پوچھا، اگر یہاں پر کس طرح سے پوچھ سکتا ہے، جیسے کہ اگر کسی شے کو اگر ہم سی پر رکھیں گے، مرکز انحناء پر رکھیں گے، تو مؤخر آئینے میں اس کا خیال کہاں پر حاصل ہوگا۔ اس طرح سے بھی یہاں سوالات بننے کے چانسز ہے۔ تو چلیے اس کے بعد اگلا سوال دیکھیں گے ہم۔ تو یہاں پر دیکھیے سوال، وہ قوت جو اجسام کو ہمیشہ اوپر کی جانب کھینچتی ہے کہلاتی ہے؟ آپشن نمبر 1 رگڑ یعنی کہ فرکشن، آپشن نمبر 2 تناؤ یعنی کہ ٹینشن، آپشن نمبر 3 میدانی قوت، آپشن نمبر 4 مس کرنے والی قوت۔ تو یہاں پر دیکھیے کیا ہے سوال میں، اگر کسی جسم کو ہمیشہ اوپر کی جانب کھینچتی ہے کہلاتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی چیز اوپر سے نیچے کی جانب گر رہی تو وہ کوسی ہوگی؟ گریویٹیشن کی وجہ سے ہوگا، تجاذب قوت کی وجہ سے ہوگا۔ مگر یہاں پر کیا ہو رہا؟ کوئی جسم کو اگر اوپر کی جانب کھینچ رہی، تو یہاں پر جو اس کا صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، تناؤ۔ اگر ہم کسی وائر کو یعنی کہ ایک دھاگے سے کسی چیز کو باندھ کر ایسا یوں ہم لٹکا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ جو تار ہے، جو وائر ہے، اس میں کیا ہوگا؟ ٹینشن پیدا ہوگا، یعنی کہ وہ شے کو ہے تو اوپر کی طرف کھینچے گا، تو اسی کو ہم تناؤ کہیں گے۔ تو چلیے اس کے بعد اگلا سوال دیکھیں گے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، اسے جعلی اولن بھی کہا جاتا ہے۔ آپشن نمبر 1 پولیسٹر، آپشن نمبر 2 ریان، آپشن نمبر 3 نائلون، آپشن نمبر 4 ایکریلک۔ یعنی کہ یہ جعلی اولن اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، ایکریلک۔ ایکریلک کو ہم جعلی اولن بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو پولیسٹر، نائلون یہ ہے تو مصنوعی ریشے ہے کہلاتے ہیں۔ تو چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے سوال، خوشبو کے بخارات ہوا اور دھواں اور ہوا کا ایک مقام سے دوسرے مقام کو حرکت کرنا کہلاتا ہے۔ آپشن نمبر 1 اعجاز پذیری، آپشن نمبر 2 تبخیر، آپشن نمبر 3 نفوذ پذیری، آپشن نمبر 4 تکثیف۔
تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، نفوذ پذیری۔ یعنی کہ اگر ہم کوئی عطر وغیرہ لگاتے ہیں تو اس کی جو خوشبو ہے وہ ہوا کے ذریعے پوری طرح پھیل جاتی ہے، اسی کو ہم نفوذ پذیری کہتے ہیں۔ چلیے اس کے بعد اگلا سوال دیکھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے سوال، کسی جسم میں رفتار کی تبدیلی کی شرح کہلاتی ہے؟ آپشن نمبر 1 اسراع، آپشن نمبر 2 چال، آپشن نمبر 3 فاصلہ، آپشن نمبر 4 اوسط رفتار۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 1 ہوگا، اسراع۔ کسی جسم میں رفتار کی تبدیلی کی شرح کہلاتی ہے اسراع۔ چلیے اس کے بعد اگلا سوال دیکھیے، یہ ڈیبریز تثلیث کی ایک مثال ہے۔ آپشن نمبر 1 المونیم، لوہا اور سونا، آپشن نمبر 3 آرگن، کیلشیم، المونیم، آپشن نمبر 3 لیتھیم، سوڈیم، پوٹیشیم، آپشن نمبر 4 ہیلیم، نیان، کرپٹان۔ تو یہاں پر جو 10th کلاس ہے اس میں آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ تو یہاں پر جو ڈیبریز ہے انہوں نے ہے تو 3 ایلیمنٹس کے گروپ بنائے ہیں، اور 2 ایلیمنٹس کو یعنی کہ 2 عناصر کو لے کر ان کو جمع کر کے ان کے وزن کو جمع کر کے اس کا جو اوسط ہوگا وہ ہے تو تیسرے عنصر کے مساوی ہوگا، اسی کو ڈیبریز کے تثلیث کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اس کا صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، لیتھیم، سوڈیم، پوٹیشیم۔ یہاں پر دیکھیے جدول میں دیکھیے پہلا کیا ہے، اس میں کتنے 1 2 5 ہے، 5 بھی آپ امپورٹنٹ ہے وہ یاد کر لیجئے۔ پہلا ہے دیکھیے لیتھیم ہے، سوڈیم ہے، پوٹیشیم ہے جو یہاں سے سوال پوچھا گیا۔ پھر اس کے بعد ہے کیلشیم ہے، اسٹرونٹیم ہے اور بیریم ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کلورین ہے، برومین ہے اور آیوڈین ہے۔ اس کے بعد سلفر، سیلینیم، ٹیلوریم ہے۔ اس کے بعد میگنیز، کرومیم اور آئرن۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو ڈیبریز ہے اس کے تثلیث بتائے گئے ہیں، تو یہاں پر بھی سوالات بننے کے چانسز ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے کون کون سے ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب تھا کیا تھا، لیتھیم، یعنی کہ فرسٹ پوچھا لیتھیم، سوڈیم اور پوٹیشیم، یہ ہے تو ڈیبریز تثلیث کی ایک مثال ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے سوال، مہذب آئینے کی تکبیریت ہمیشہ یہ ہوتی ہے۔ آپشن نمبر 1 کے مساوی، آپشن نمبر 2 صفر، آپشن نمبر 3 1 سے کم، آپشن نمبر 4 1 سے زیادہ۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا، 1 سے کم۔ مہذب آئینے کی جو تکبیریت ہوتی ہے وہ ہمیشہ 1 سے کم ہوتی ہے۔ سوال دیکھیے، عدسے کی طاقت کی اکائی ہے؟ آپشن نمبر 1 ڈیسیمل، آپشن نمبر 2 ڈیوپٹر، آپشن نمبر 3 واٹ، آپشن نمبر 4 ڈگری۔ جو عدسے کی طاقت کی اکائی ہے وہ ہے آپشن نمبر 2 ڈیوپٹر، یہ ہے تو عدسے کی اکائی ہے۔ سوال دیکھیے، مندرجہ ذیل میں کون سا اصول یہ کہتا ہے الیکٹران میں جوڑیاں اس وقت تک نہیں بنتی جب تک کہ موجودہ تمام یکساں توانائی والے انعطافی ذیلی خول یعنی کہ ڈی جنریٹ آربیٹل میں ایک الیکٹران داخل نہ ہو جائے؟ آپشن نمبر 1 پالی کا استثنائی اصول، آپشن نمبر 2 ہنڈ کا اصول، آپشن نمبر 3 افباء کا اصول، آپشن نمبر 4 اوم کا اصول۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، ہنڈ کا اصول۔ اس اصول کے مطابق یہ ہے کہ الیکٹران میں جوڑیاں اس وقت تک نہیں بنتی جب تک کہ موجودہ تمام یکساں توانائی والے انعطافی خول میں ایک الیکٹران داخل نہ ہو جائے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، ہنڈ کا اصول۔ یہاں پر دیکھیے سوال، اگر ہم دوہری جدول کے کسی گروپ میں اوپر سے نیچے کی جانب بڑھے تب جوہر کی گرفت ہوگی؟ آپشن نمبر 1 بڑھتی ہے، آپشن نمبر 2 گھٹتی ہے، آپشن نمبر 3 پہلے بڑھتی اور گھٹتی ہے، آپشن نمبر 4 مستقل رہتی ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، مستقل رہتی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے،
Mg2+ کی الیکٹرانی تشکیل یہ ہوتی ہے۔ آپشن نمبر 1 1s2 2s2 2p6 3s2۔ آپشن نمبر 2 1s2 2s2 2p6 3s1۔ آپشن نمبر 3 1s2 2s2 2p6۔ اور آپشن نمبر 4 1s2 2s2 2p6 اینڈ 3s2 3p2۔ تو یہاں پر دیکھیے جو Mg ہے اس کی جو جوہری عدد ہے وہ کتنا ہوگا، 12 ہوگا، اور یہاں پر دیکھیے کیا ہے 2+ ہے، تو یعنی کہ کیا ہو رہا، انہیں اپنے 2 الیکٹران کو کھو دے رہا۔ تو اپنے کو کیا کرنا ہے، یہاں پہ الیکٹرانی تشکیل میں صرف 10 الیکٹران کی ضرورت ہوگی، کیونکہ 2+ ہو رہا یعنی کہ 2 الیکٹران کھو دے رہا۔ تو اس کا جو Mg کا جو جوہری عدد ہے وہ کتنا ہے، 12 ہے، تو 12 میں سے 2 نکالے تو کتنا ہو گیا، 10 ہو گیا۔ تو اب ایسا دیکھنا، یہ جو 4 آپشن ہے اس میں ہے تو 10 الیکٹران کس میں آ رہے وہ دیکھنا۔ تو دیکھیے پہلے اس میں دیکھیے کتنے ہے، پہلے اس میں دیکھیے کتنے 12 ہو گئے، دوسرے آپشن میں کتنے ہو گئے 11 ہے، تیسرے آپشن میں 10 ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا 1s2 2s2 2p6۔ یہاں پر دیکھیے جدول بھی پہلے کیا رہتا ہے، اس میں 1s رہتا، پھر 2s رہتا، پھر 2p رہتا، پھر 3s رہتا۔ یہاں پر یہ جدول، یہ یہاں پر ایک تصویر ہے، اس میں دیکھ لیجئے الیکٹران کی تشکیل کس طرح سے کی جاتی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، یہاں پر جو s ہے اس میں صرف 2 الیکٹران آتے، اعظم ترین تعداد، اور جو p ہے اس میں کتنے آتے، 6 آتے، اور جو d ہے اس میں زیادہ سے زیادہ جو الیکٹران کی تعداد آتی ہے وہ 10 آتی ہے، اور جو f رہے گا اس میں ہے تو زیادہ سے زیادہ تعداد 14 آتی ہے الیکٹران کی تعداد۔ یہاں پر دیکھیے اگلا سوال، درج ذیل میں یہ ایک پیٹرولیم سے تیار نہیں ہوتا۔ آپشن نمبر 1 پلاسٹک، آپشن نمبر 2 نیلون، آپشن نمبر 3 کوئلہ، آپشن نمبر 4 موم۔ تو یہاں پر اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا کوئلہ، کیونکہ کوئلہ ہے تو درختوں سے حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ جب درخت ہے تو بجلی سے یا طوفان وغیرہ سے زمین کے اندر دب جاتے ہیں تو کئی سالوں تک وہ تپش کو برداشت کر کے کیا ہوتے ہو، کوئلے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر 2 کوشچن بنتے ہیں، جیسے کہ پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ کوئلہ ہے تو پیٹرولیم سے تیار نہیں ہوتا، یہ ہو گیا ایک، اور جو 3 چیزیں ہیں یہاں پر پلاسٹک، نیلون اور موم، یہ تینوں ہے تو کس سے بن رہے، پیٹرولیم سے تیار ہوتے ہیں۔ تو اگلی بار سوال اس طرح ہی پوچھ سکتا ہے، جیسے کہ درج ذیل میں یہ ایک پیٹرولیم سے تیار ہونے والی شے ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ پلاسٹک ہو سکتا ہے، نیلون ہو سکتا ہے اور موم ہو سکتا۔ اس طرح سے بھی کوشچن چینج ہو سکتے ہیں۔ سوال دیکھیے یہاں پر 1 کلو واٹ آور کس کے مساوی ہوتا ہے۔ آپشن نمبر 1 دیکھیے 3.6 × 10⁵ جولز، آپشن نمبر 2 ہے 3.6 × 10⁴ جولز، آپشن نمبر 3 ہے 3.6 × 10⁻² جولز، اور آپشن نمبر 4 ہے 3.6 × 10⁻⁶ جولز۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا، 3.6 × 10⁻⁶ جولز ہوگا اس کا صحیح جواب۔ اگلا سوال دیکھیے یہاں پر ایک کیمیائی مساوات دی گئی ہے، یہاں پر دیکھیے 2NaOH یعنی کہ سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ پلس زنک، ان دونوں ہے، یہ 2 کیا ہے، متعاملات ہے، اور ان سے حاصل کیا ہوگا، مواصلات کہلائے گا۔ تو یہاں پر جو X ہے اس کی ہے تو اپن شناخت کرنا ہے کہ S کیا ہو سکتا ہے، X والا ایلیمنٹ کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کیا ہے، 2Na ہے یعنی کہ سوڈیم کے 2 سالمے ہیں، آکسیجن کے 2 سالمے ہیں، اور ہائیڈروجن کے 2 سالمے ہیں۔ تو یہاں پر متعاملات میں جتنے، یعنی یہ سوال ہے تو کیمیائی مساوات کو متوازن کرنے سے ہے۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا، تو ہائیڈروجن کے 2 سالمے متعاملات میں بھی ہے تو مواصلات میں بھی 2 سالمے ہیں، یعنی کہ اب جو آپشنز دیے جائیں گے اس میں ہے تو
H2 ہے تو نہیں ہوگا. تو یہاں پر دیکھ لیں گے آپشن. پہلے آپشن نمبر 1 ہے NaZnO2. دوسرا دیکھیے آپشن Na ZnOH. اور تیسرا آپشن ہے NaZn بریکٹ میں OH2 ہے. اور اس کے بعد آپشن نمبر 4 میں دیکھیے Na2ZnO2 ہے. تو یہاں پر ہائیڈروجن کا تو محاصلات میں حاصل نہیں ہوگا. تو یہاں پر جو ہائیڈروجن ہے اس میں سے دیکھیے کتنے ہائیڈروجن آپشن نمبر 2 میں بھی ہے, آپشن نمبر 3 میں بھی ہے. تو یہ دونوں آپشن غلط ہوں گے, نہیں ہوں گے. اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد کیا کرنا ہے, 2Na لینا ہے, کیونکہ متعاملات میں بھی 2Na ہے تو محاصلات میں بھی 2 چھیتو سالمے آنا چاہیے سوڈیم کے. تو فرسٹ میں ہے کیا, فرسٹ میں نہیں ہے. تو لاسٹ میں دیکھیے آپشن نمبر 4 میں ہے. دیکھیے Na2 Z کا کتنا ہے Zn, یعنی زنک کا 1 سالمہ ہے, تو یہاں پر بھی 1 ہی سالمہ ہے. آکسیجن کے کتنے ہو گئے 2 سالمے ہیں, تو یہاں پر بھی 2 سالمے ہیں. تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا, Na2ZnO2 ہوگا. یہاں پر دیکھیے اگلا سوال, برقی شاک جان لیوا ہو سکتا ہے جبکہ برقی رو کی قدر کتنی ہو. آپشن نمبر 1 ہے 0.007 ایمپیئر ہو. آپشن نمبر 2 0.007 ایمپیئر. آپشن نمبر 3 0.005 ایمپیئر. آپشن نمبر 4 0.07 ایمپیئر ہو. تو یہاں پر جو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر 4 ہوگا 0.07 ایمپیئر. یہاں پر دیکھیے ایک جدول ہے, اس میں ہے تو بہت ساری چیزوں کو بتایا گیا ہے, یعنی کہ برقی رو کی جو ایمپیئر میں بتایا گیا ہے کہ کوسی سے کیا ہوگا. تو یہاں پر دیکھیے پہلا ہے 0.001 ہے, اس کو اپن برداشت کیا جا سکتا ہے. یہ اگر بجلی اگر ہمارے جسم سے گزر گئی 0.001 تو اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے. اگر 0.005 اگر اپنے جسم سے گزری تو یہ کیا ہو سکتی ہے, یہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اور اسی طرح 0.010 اگر گزری تو کیا ہوگا, عضلات کا غیر ارادی طور پر سکڑنا ہوتا ہے. اس کے بعد 0.015 اگر گزری تو عضلات کا کنٹرول ختم ہو جانا ہوتا ہے. اس کے بعد 0.070 ایمپیئر اگر گزری تو کیا ہوگا, اگر برقی رو دل سے گزرتی ہے تو نقصان پہنچاتی ہے, اور وہ 1 سیکنڈ سے زیادہ وقت تک گزرتی ہے تو موت واقع ہو سکتی ہے. اگر 0.07 ایمپیئر اگر ہمارے دل سے گزرا 1 سیکنڈ تک, 1 سیکنڈ سے زیادہ گزرا تو اس سے اپنے کو موت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کیا ہوگا 0.07 ایمپیئر, یہ ہے تو جان لیوا ہو سکتا ہے. تو یہ آج کا آخری سوال ہے, اس کا جواب آپ کمنٹ میں کیجئے. ذیلی خول ایپ میں الیکٹران کی اعظم ترین تعداد ہو سکتی ہے. آپشن نمبر 1 ہے 2, آپشن نمبر 2 ہے 6, آپشن نمبر 3 ہے 10 اور آپشن نمبر 4 ہے 14. تو اس کا جواب آپ کمنٹ میں کیجئے.